استدراک کا محل ایک ہوتا ہے، استدراک اور رفع استدراک کا محل ایک ہوتا ہے۔ جس میں شبہ ہے اسی میں شبہ صاف کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ شبہ اور میں ہو اور صفائی اور میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں شبہ کس میں تھا کہ حیات محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ رکھنا، ایک انسان میں جسم ہے، ایک انسان میں روح ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں حیات محسوس نہیں ہو رہی، اور روح کی یا جسم کی؟ بولو بھئی، ہمیں جو شبہ پڑا اگر یہ شہید زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جسم یا روح؟ تو شبہ جو پیدا ہو رہا ہے احساس کا، جسم میں یا روح میں؟ تو جو رفع شبہ ہوگا وہ جسم میں یا روح میں؟ تو پتہ ہی چلا کہ جس جسم پہ تمہیں شبہ ہے کہ زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ حیات وہ ہے جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے، یہ حیات وہ جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس حیات کا تعلق حیات جسمانیہ سے ہے، حیات حیوانیہ، حیات روحانیہ نہ محسوس ہے نہ شبہ احساس ہے، حیات جسمانیہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے عدم احساس کا شبہ بھی تھا تو لیکن کہا کہ شبہ کو رفع کر دیا۔ جب یہاں پہ حیات جسمانی ہے بطور عبارت النص، پھر نبی کی حیات بھی جسمانی ہے بطور دلالت النص، تو ہم روحانی حیات کے قائل ہیں جسمانی حیات کے؟